أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس درس میں آج انشاءاللہ تعالی رمضان کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے. اس درس میں آپ کو کچھ چند نصائح بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے بعض باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ یاد دہانی مومن کو فائدہ دیتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم اس بابرکت مہینے میں ہیں جو کہ رمضان المبارک کہلاتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جو بہت برکتوں کا حامل ہوتا ہے. اس مہینے کی جو بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں رنگین ہونا ہے. عبادت کے بارے میں ہمارے پیارے امام اہدہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو روزانہ 5 نمازوں کی ادائیگی بتایا ہے، اور اس بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ حکم فرمایا ہے. بلکہ قرآن کریم کی ابتدا میں ہی یہ بتا دیا ہے کہ ایک متقی کی نشانی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نماز کا حق ادا کرنے والا ہو. اور نماز کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ نماز کا حق یہ ہے کہ اس کے مقررہ اوقات پر ادا کی جائے، یعنی جہاں مسجد یا نماز سینٹر ہوں وہاں جا کر باجماعت نماز کی ادائیگی کی جائے. کسی دنیاوی کام کرنے کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی کوشش نہ کی جائے. فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے، بس اس مغز کو حاصل کرنا ایک مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے. یہ عادت جو آپ کو اس ٹریننگ کیمپ یعنی رمضان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ٹریننگ کیمپ میں ہو رہی ہے، اسے ہمیشہ جاری رکھیں. گھر کے کاموں میں، اپنی تجارتوں میں یا کھیل کود میں مشغول ہو کر اپنے اس پیدائش کے مقصد کو کہیں بھول نہ جائیں. فرمایا کہ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز نماز باجماعت کی ادائیگی ہے. عبادات کو بہتر اور خوبصورت بنانے اور نفس کشی میں نماز تہجد کے قیام کی بھی ایک خاص اہمیت رہی ہے. نماز تہجد کی ایک اہمیت قرآن کریم میں ہے، اور اسی طرح حدیث اور سنت سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ نظر آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء اور بزرگان سلسلہ کا بھی یہی طریق رہا ہے، اور امثال حضور نے بھی کئی موقعوں پر ہمیں اس چیز کی بار بار توجہ دلائی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بات رمضان کے روزوں کے سلسلے میں جو قادیان میں رائج دیکھی وہ یہ تھی کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اس وقت نہیں اٹھاتے تھے کہ صرف کھانے کا وقت رہ جائے،
بلکہ لازماً اتنی دیر پہلے اٹھاتے تھے کہ کم سے کم 2-4 نوافل بچہ پڑھ لے، اور مائیں کھانا نہیں دیتی تھی بچوں کو جب تک کہ وہ پہلے نفل پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کرواتی تھی اور پھر نوافل پڑھاتی تھی، یعنی پڑھانے کی تلقین کرتی تھی، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل روزے کا مقصد روحانیت حاصل کرنا ہے، نہ کہ کھانا پینا یا بھوکا رہنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر وہ کھانے پر بھی آئیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، رمضان شریف تمام عبادتوں کا ارتقاء ہے، رمضان شریف انسان کو اس مقصد کی طرف لے جاتا ہے جس کی خاطر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس کے باوجود بڑے ہی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کو پائیں اور خالی ہاتھ اس میں سے نکل جائیں۔ فرمایا، اے احمدی، اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، صحنوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ مسجدوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی عبادت کے میدانوں کو گرم کرو اور اس زور سے اپنے خدا کے حضور آہو بکا کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگے۔ ماتا نصر اللہ کا شور بلند کرو، خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے سینے کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ اور کہو، اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے۔ نماز تہجد اور نوافل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اور رات کے ایک حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز تہجد پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ بے شک قیامت والے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ یقیناً کامیاب اور سرخرو ہو جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہوا، یعنی اس کی نماز درست نہ ہوئی، تو وہ انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ بس اگر اس کے فرائض میں سے کچھ کمی رہ گئی تو رب عز و جل فرمائے گا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل بھی ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے فرائض کی کمی پوری کی جائے، پھر اس کے باقی اعمال کا حساب اسی طریق پر ہوگا۔ اور اس حدیث سے ہمیں پھر واقعتاً ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نوافل جو پنج وقتہ نماز کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہجد کی عادت ڈالو، تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ گڑ گڑانے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں،
جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں۔ نماز تہجد اور نوافل کے علاوہ بھی یہ رمضان تلاوت قرآن کریم کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، کہ میری امت کی بہترین طریق کی جو عبادت ہوگی وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہوگا، لیکن ایسا پڑھنا نہیں کہ صرف نظروں سے مضمون پڑھ لیا یا پھر صرف ایک سرسری طور پر تلاوت کر دی، بلکہ اس کے مطالب کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے۔ اور حضور نے کئی موقعوں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رمضان میں، بلکہ عام طور پر رمضان کے مہینے میں، جب کوئی ان آیات کے سامنے ہم آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طلب کی جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسی آیات ہوتی ہے جو کہ انسان کو امید دلاتی ہے، تو انسان کو تلاوت کرتے ہوئے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہ بخش۔ اور ایسے مقامات جب قرآن مجید میں آتے ہیں جن میں سزا کا ذکر ہوتا ہے، یا پھر جن میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جن کا برا انجام ہوا ہے، یا انہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ چکھا اور عذاب الہی کے مرتکب ہوئے، تو ان مقامات پر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا غضب ٹھہرا ہے، یا پھر جن سے تو ناراض ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لائی عمل ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معنی پر غور کیا کریں، تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ قرآن کریم رمضان میں ہر ایک کو کم از کم ایک دور مکمل کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے کہ احمدیوں کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ماحول کا بھی اثر ہو جاتا ہے، دنیا داری بھی غالب آ جاتی ہے۔ کوئی احمدی کبھی بھی ایسا نہ رہے جو کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو، کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو اس کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی احمدی اس آیت کے نیچے آ جائے کہ اس قرآن کریم کو متروک چھوڑ دیا ہے۔ بس اس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کمیاں ہیں ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ تو نہیں دیا، تلاوت باقاعدگی سے ہو رہی ہے یا نہیں، ترجمہ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں، تفسیر سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں۔ ایسی صورت میں جب ہر کوئی اپنا جائزہ لے تو ہر ایک کو اپنا علم ہو جائے گا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی خود انسان کو اپنے آپ کو ایسی فکر ہوگی کہ کسی دوسرے کی نہ تو یاد دہانی کا محتاج ہوگا
نہ کچھ اور۔ رمضان ایک ایسی پلیٹ فارم ہوتی ہے جس میں ہمیں، جس طرح کہ حضور انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان صرف 2-4 عادات جو اچھی ہیں وہ اپنا لے اور 1-2-4 برائیاں ہیں وہ چھوڑ دے اور واقعتاً اگر اس پہ دوام اختیار کرے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ سمجھ لے کہ اس کا جو روزہ ہے یا رمضان ہے، اس کا مہینہ، اس کی برکتوں کو اس نے سمیٹنے والا بنایا ہے۔ اس کے حوالے سے بعض ایسی عادات ہوتی ہیں، بعض برائیاں ہوتی ہیں جو اس طرح سے عام ہو جاتی ہیں کہ انسان کو پھر اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے جھوٹ ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار سے گزرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ مشہور حدیث نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ پوچھا تو پھر صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ خبردار، ایک ایسی بات ہے جس کی طرف حضور توجہ دے رہے تھے کہ جھوٹی بات کہنے سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ پھر اسے یعنی اس بات کو دہراتے رہے اور اس وقت جو صحابی یا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ جھوٹ بظاہر ایک 4 حرفی چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے جھوٹ کے لفظ کو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں پذیرائی حاصل نہیں۔ جھوٹ ہی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ وقتی طور پر تو آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ شرمندگی ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ فرمایا حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ بعض لوگ ادھر ادھر باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، کہ ایک سے بات ادھر پہنچائی ادھر سے ادھر پہنچائی۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم انجانے میں لاشعوری طور پر یا جان بوجھ کر اپنے پر یہ جھوٹے ہونے کا لیبل نہ لگا لیں۔ فرمایا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جھوٹ کے خلاف آپ لوگ ایک مہم چلائیں اور اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے
اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ دے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہرگز پاک نہیں ہو سکتا جو جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اور جو پاک نہیں وہ خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا قرب نہ پایا تو پھر احمدی ہونے کا یا احمدی کہلانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پا سکتا ہے جو جھوٹ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو جھوٹ کو خدا سمجھتا ہے، یعنی ایک سچویشن سے بچنے کے لیے، ایک بات سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی بات پیش کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اچھا میں نے یہ غلط بات بیان کر دیا، یا اس طرح سے میں نے کوئی گول مول بات کر دیا، یا پھر حق کے خلاف بات کی ہے، تو اسی طرح شاید ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ اور اس وقت جب اس نے یہ بات کی ہے تو اس نے یہ بھول لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اس چیز کی طرف ہم توجہ کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو کہ بہت بڑی تنبیہ ہے ہمارے لیے، اور ایک بہت بڑا ہدایت کا ذریعہ اور لائے عمل ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہاں اپنا درس ختم کرتا ہوں، آئندہ پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔